نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 122 122 126 تک 126 تک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، باتوں میں ترجمہ بھی رہ جاتا ہے، باتیں جہاں تک پہنچی گئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ بعد میں کرتے رہیں گے، لیکن یہ ترجمہ پہلے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، تم میں سے ان تفشلا نامردی یا کمزوری دکھانے لگے۔ کچھ لوگ جب کافروں کی جماعت کو دیکھا بڑا تو مسلمانوں میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ کمزوری دکھانے لگے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، آگے مکمل طور پہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، صاف ظاہر بڑا تھا، تو کچھ کمزوری دل میں آئی۔ واللہ ولیہما، جو جماعت دل میں کمزوری محسوس کر رہی تھی تو اللہ اس کا بھی اور جو ڈٹے ہوئے تھے ان کا بھی، دونوں کا والی وارث ہے۔ واللہ ولیہما، دونوں کا وہ مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بس بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی آگے آیا مقدسہ آئے گی نا
قیامت کی، تو وہ بھی میں سمجھا دوں گا کہ قیامت آنی ہے نہیں آنی۔ ابھی تو میرا ٹارگٹ ہے کہ احمد عیسیٰ کے سارے جھوٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور جس پر تم بھی ڈٹ گئے ہو ان جھوٹوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ جس طرح دین اسلام آخری دین ہے اور پہلے انبیاء پر پہلے وہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، بہرحال وہ بات ہو چکی ہے، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور قیامت جب مرنا ہے، یہ یقین ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے نا، دنیا سے جانا ہے نا۔ دنیا کے جانے کے بعد کا معاملہ ہے، اگر تو یقین نہیں کرتا تو نہ کر، پہلے دنیا کے اوپر جو اعمال ہیں ان پر تو یقین کر۔ تجھے تو دنیا کے اوپر یقین نہیں کہ اللہ کائنات ہے، مرنا کا یقین ہے نا، دنیا پر دین کامل ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے دین اسلام کو دین مکمل کیا، اور تم جو ہے وہ پہلے انبیاء کے اوپر ٹھونپ رہے تھے۔ عجیب ایسے سوالات، ڈھونڈے سے سوالات، وہ تو مرنے کے بعد ہے۔ میرا تو یقین ہے نا، پختہ یقین، بغیر دلیل کے بھی میں اللہ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ قیامت آنی ہے، اور قیامت والے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے مرنے کے بعد۔ تمہارا یقین نہیں، تمہارے سامنے قیامت لا کر کھڑی کرنے والا تو میں نہیں، وہ تو اللہ نے کرنا ہے، کوئی یقین کرے نہ کرے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا وحدہ لا شریک ثابت کر کے ہمیں بتایا تو بے چون و چراں ہم نے مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ٹھنڈی انرجی کو ہم نے نہیں دیکھا، احمد عیسیٰ نے دیکھا ہے، اس لیے وہ ٹھنڈی انرجی پر سوار ہو کر گھروں میں پہنچ گیا سب کے، ہے نا۔ تو تمہیں بھی اس نے یقین دلا دیا کہ ٹھنڈی انرجی تو ہے، فرشتے تو ہیں، ٹھنڈی انرجی تو ہے، لیکن قیامت نہیں ہے۔ چلو یہ باتیں کرتے کرتے پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، ترجمہ کر لیں۔ مسلمانوں کو، مومنین کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ضرور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی بدر کے دن، جنگ بدر میں اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ اب ذلہ کا والا ذلت سے بھی ہے، ذلیل تھے، یعنی تمہارے پاس مال و اسباب نہیں تھا، لڑائی کے لیے سامان نہیں تھا، تو ایسے بے سر و سامانی کا ایک عالم تھا، مجبوری کا ایک عالم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، لعلکم تشکرون، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اذ تقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يميتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، جب کہا آپ نے مسلمانوں کو کیا تم کو کافی نہیں ہے یہ کہ تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے، یہ کہ مدد کرے اللہ تعالیٰ رب تمہارا 3000 فرشتوں سے، من الملائکۃ منزلین، وہ فرشتے جو اتارے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتار بھی دی، ادھر مدد نہ کرے ادھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ بلا ان تصبروا، تمہارا وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا گندی زبان کرنی، تمہارا وہ خدا وہ کہتا ہے بلا
بلا کو بلا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. یہی تو علم ہے جو مجھے پڑھایا گیا ہے, جو میں نے رٹایا گیا. تمہیں تو اس لیے یقین نہیں آتا نا, نہ علم پڑھا نہ یقین آئے. تو اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, تم نہ کسی کے شاگرد بنو, رہنمائی لے لو بس, ٹھیک ہے. تمہارا زمین تو ہے کہ میں کسی کا شاگرد نہیں, جس طرح تیرا احمد عیسیٰ کسی کا شاگرد نہیں. کمپیوٹر کا دور ہے, موبائل تمہارے پاس ہے, ریسرچ کی کوئی جس لفظ کی مرضی ریسرچ کرو, فوری اتنے میں سامنے آ جائے گا. بس صرف کی ریسرچ کرو, صرف سامنے آ جائے گی. آج تو نیٹ کے اوپر ہر دنیا کی ہر کتاب نیٹ پر ہے, وہیں سے آپ علم سیکھ لو. ہاں بالکل آسان, کوئی مسئلہ مشکل ہی نہیں. جس لفظ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لفظ لکھو, نیچے اس کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے. ایسے نیٹ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود کوئی کہے کہ جی میں وہ تمہاری طرح علم حاصل کر رہا ہوں, تو پھر کیا آپ کو کیا, مجھے تو بہت کچھ ملا ہے نا, اس لیے تو تمہارے ساتھ جو ہے نا میں کھا رہا ہوں, تمہارے ساتھ اڑا بیٹھا ہوں. تمہیں تو قیامت کا یقین نہیں, تو مرنے کا ہی پتہ نہیں یقین ہے کہ نہیں. وہ تو تم زندہ رہنا ہے, کیونکہ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی, اور جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اسے یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اسے یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. احمد عیسیٰ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں, اس نے تو زندہ رہنا ہے. تو ہم نے تو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہم نے تو زندہ رہنا ہے, اس نے مرنا ہے. نہیں اس نے تو مرنا ہی نہیں, ہم نے مرنا ہے نا. تو نے بھی نہیں مرنا, تجھے قیامت کا دن کا بھی یاد رہے گا, آنا ہی نہیں, یقین ہی نہیں. جب یقین ہی نہیں, مرنے کا یقین ہوگا تو اپنے آئے گا نا, قیامت آئے گی نا. مرنے کا یقین ہوگا تو آئے گی نا قیامت. جب مرنے کا یقین ہی نہیں, وہ تو کرشنا ہے. ایک کرشنا گیا, دوسرا آ گیا نہیں, دوسرے روپ میں, ہندوؤں کے مذہب کی طرح. 7 جنم تک تو اس نے مرنا ہی نہیں, 7 جنم کے بعد دیکھا جائے گا. ہمارا تو جنم ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا, بس ماں کے پیٹ سے آئے, جوانی گزاری, بڑھاپا گزارا, چلو آخر کار اللہ کے بارگاہ میں پہنچ کے فوت ہو گئی. ہمارا تو یہ یقین ہے, جب مرنا ہے تو قیامت کا یقین کیوں نہیں؟ جب مرنا ہے تو قیامت کا یقین کیوں نہیں؟ جو مر گیا اس کے لیے قیامت آ گئی, اس کے لیے قیامت آ گئی. اور زندہ رہ کے جتنا مرضی اس کو یقین نہیں کرتا رہے. آخر رابطہ نے یہی تو پوچھنا ہے کہ تجھے بے یقینی کیوں نہیں, کیوں تھی جب کہ تو نے مرنا تھا. تو نے مرنا تھا تو مرنے پر یقین رکھ کے مرنا ہے نا. تو جب مرنا ہے تو مرنا کے بعد پڑھنا بھی ہونا ہے, مرنا تو پڑھنا بھی ہونا ہے, قیامت بھی آنی ہے. چلو درمیان میں بات آ جاتی ہے. بلا, یہ بلا نہیں لکھا, بلا ہوتا ہے, بعض اور با لام کھڑی زر بلا. بلا ان تصبروا وتتقوا, البتہ اگر تم صبر کرتے اور بچتے رہتے اور بچتے, وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ, آئیں گے وہ تم پر فوری طور پہ. هَذَا يُمْدِدْكُمْ, یہ مدد تمہارے رب کی طرف سے, رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمُصَوِّمِينَ, آئے گی مدد تم پر تمہارے رب کی طرف سے 5000 فرشتوں سے. اگر تم مدد ڈٹے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو پختہ ہو کر, وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ, آئے گی فوری طور پہ تمہارے پاس اس کی مدد, اللہ کی مدد, تمہارے رب کی مدد, بِخَمْسَةِ آلَافٍ 5000 فرشتوں سے, مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ, جو گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے گے, لشکر کی صورت میں فرشتے اللہ اتار دیتا ہے.
تمہارا تو خیر فرشتوں پہ یقین ہی نہیں، تم بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہو صرف دوسرے کو پھنسانے کے لیے، پھنسانے کے لیے۔ احمد عیسیٰ بھی قرآن پھنسانے کے لیے پڑھتا ہے، اس کو بھی اوپر سے صحیح ترجمہ بھی نہ آئے، بات بھی لفظ بھی نہ آئے، تو اس نے ایسا بیج بو دیا تمہارے ذہن میں، فطور ڈال دیا ہے کہ تمہیں نہ تو قیامت کا پتہ ہے، تو نہ تمہیں اپنے والدین کا پتہ ہے۔ تمہیں کائنات نے پیدا کیا کائنات نے، اس کا مطلب والدین کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسلام نے والدین پر زیادہ زور دیا کہ والدین کی محبت، والدین کی الفت، والدین کی تابعداری، والدین کی فرما برداری، اسلام نے تو بہت زور دیا۔ تو تمہارے نزدیک تو والدین کوئی شے ہی نہیں۔ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ چلو، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، اور نہ ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو، یہ سمجھا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر تمہارے لیے اللہ نے خوشخبری بنا دی۔ یعنی تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی، یا خوشخبری بنا دی، تمہارے دلوں کو سکون دیا۔ تم تھوڑے تھے، اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی اس جنگ کو، اس میدان کو، الا بشرا مگر خوشخبری بنا دیا۔ تھوڑی سی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری 1000 فوج کا جو لشکر تھا سار پر غالب آ گئی۔ لکم تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم اور تمہارے دلوں کو اللہ نے اطمینان بخش دیا، سکون مل گیا، تمہارے دلوں کو اللہ نے سکون بخش دیا۔ یہ اللہ ہے۔ اس کے ساتھ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، اور وہ جو مدد ہوئی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری مدد اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی۔ تم تو گھبرائے کھڑے تھے، اور اس کو کہتے ہیں یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ من عند اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، حکیم ہے، جو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ اس دانائی والے نے ہی دنیا میں ہمیں جو زندہ رکھا ہے، ایک نطفے سے، غلیظ نطفے سے انسان بنا دیا، اور اسی نے مال جب دینا ہے تو پھر وہ زندہ بھی کر دے گا، اور زندہ کرے گا تو قیامت کا بھی یقین ہے۔ قیامت کا یقین کوئی آدمی نہ رکھے تو اللہ نے تو نہیں کہا بھائی تو رکھ یقین، رکھنے والا تو مسلمانوں کو کہا ہے نا، آپ کو تو نہیں کہا۔ آپ نے لفظ جو لکھا میری طرف سے ماشاء اللہ، تو اس کا معنی جیسے اللہ نے چاہا میں ویسے بیان کر دیا آپ کو تھوڑے یقین ہوا نا، ماشاء اللہ لفظ آپ نے لکھ دیا، تو یہ ماشاء اللہ کیا تھا؟ کائنات تھی؟ نہیں ہے، کائنات کا کوئی اور اللہ کا نام رکھو نا۔ یہ اللہ کا نام تو پرانا چلا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے دور سے نام تو وہی ہے نا۔ کائنات کا نام جو اللہ رکھا ہے تم نے، نہیں اس کا نام کچھ اور رکھو چینج کر کے۔ یہ اللہ کا نام جو ہے نا، یہ تو دھوکہ ہو گیا کہ کائنات بھی اللہ ہو جائے اور کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہو۔ یہ دو اللہ نہیں ہوتے، اللہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، جس طرح پہلے بھی بات ہوئی، اور احد کا آپ کو یقین ہو گیا کہ احد کے بعد ثانی بھی ہے۔ احد گنتی کا لفظ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر آخر میں اس کا کوئی بھی احد، پھر بندے کے ساتھ یا ہمسر دوسرا خدا، اس کا ساتھ کوئی ہمسر دوسرا خدا نہیں، احد آپ دوسرے کے معنی میں آ گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، احد اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ احد اتوار کا نام بھی آ گیا، ثانی سوار کا نام آ گیا، تو احد وہ جو تمہارے ذہن کے اندر ایک عجیب سا معنی ترجمہ بٹھا دیا کرتا، وہ ختم ہو گیا نا۔
یہ ختم میں نے نہیں کیا، یہ ختم کرنے والا اللہ ہے۔ تم ڈٹے رہے تھے، اپنی بات پہ ڈٹے رہے تھے، میں تجھ سے نہیں مروا سکتا تھا، نہیں مروایا۔ جس طرح اب قیامت پر تم ڈٹے ہو، وہ کہتے ہیں پھر پھرا کے گدھی جو ہے نا وہ وہیں اسی بورڈ کے نیچے آ گئی، پھرا کے، کیونکہ جگہ جو اسے محفوظ رہنے کے لیے ایک بورڈ تھی وہ اس کے نیچے آتی تھی، مثال ہی بن گئی۔ ادھر اسے پھرا کے ہٹ کے پھر بے یقینی کا پودا جو تمہارے اندر لگ چکا ہے نا، بے یقینی کا پودا، اس بے یقینی کو میں یقین میں کیسے بدلوں؟ اس بے یقینی کا حل علم ہے۔ وہ علم آپ اساتذہ سے نہیں سیکھنا چاہتے تو نہ سیکھیں، چلو بچپن میں جو اپنا اسکول میں پڑھ لیا وہی کافی ہے، پڑھا تو ہے نا اساتذہ سے، رہنمائی تو انہوں نے کر دی۔ اب اس رہنمائی کو اگر زیادہ اجاگر کرنا ہے تو اب نیٹ کا دور ہے، وہاں سرچ مارو، صرف کی کتابیں نکل آئیں گی، علم و صرف آ جائے گا، نحو آ جائے گا، ان کو دیکھو، اس کی لغت یاد کرو، عربی کی لغت یاد کرو، تاکہ تلفظ کا جو ہے نا سلسلہ وہ صحیح ہو جائے، اور پھر قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ صحیح ہو جائے۔ اس کو خود سمجھو، نہ یقین کرو قیامت کا۔ میں نہیں میں اتنا زور دیتا، میں جو زور دیتا ہوں وہ یہی کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان پکا رہے، جو مسلمان ہے وہ اپنے دین سے نہ ہٹے۔ میرا یہ ایک مشن ہے کہ مسلمان جو ہے وہ میری بات سن کر اپنے دین پہ مضبوط رہے، وہ دوسرے کے دین کو یا دوسرے کی بات سن کر مخمسے میں نہ پڑے، تذبذب کا شکار نہ ہو، تذبذب کا شکار یعنی نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تذبذب ہؤلاء، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ایسے تذبذب سے بچو۔ بس تذبذب کا آدمی شکار ہوا، اب آپ نے کہہ تو دیا زبان سے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، یہی قیامت ہے کہ یہ فلاں ہے ڈھینگ ہے، تو قیامت وہ وحدہ لا شریک جانے، اس نے کہا صرف یقین رکھو، مانو یا نہ مانو یقین رکھو کہ آنا ہے، دیکھ بس۔ اب کیسے آنا ہے؟ مرنے کے بعد آنا ہے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا۔ اب ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تو تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ زندگی اللہ نے آخری جو بیان فرمائی ہے، یہ زندگی آنی آنی، کافر پر بھی آنی ہے، مسلم پر بھی آنی ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اب کوئی قرآن پاک کو نہیں مانتا تو پہلے کون سا تم مان رہے ہو؟ پہلے کون سا تمہیں یقین ہے قیامت کا؟ نہیں، یقین مجھے دلانے کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جب دلوں کو پھیر دیتا ہے تو گمراہ کر دیتا ہے، دلوں کو پھیر کر ہی وہ ہدایت پر لگا دیتا ہے۔ آمد اس کا دل پھر گیا، مسلمان تھا پہلے، ملسٹا تھا، کسی ملوٹے سے تھوڑا بہت پڑھا بھی تھا لیکن صحیح نہیں پڑھا تھا، پھر ملسٹا مسلوٹا، جو مسلوٹا تھا اس سے پھٹ کر پھر قادیانی بٹا بنا، اس سے پھر کر پھر خراسانی گدھا بنا، گدھے سے پھر کر احمد عیسیٰ بن گیا۔ وہ تو ہے بھائی پھیرو کا، جدھر مرضی چنگا چوسا دیکھا ادھر ہی ٹر گیا، اسے تو یقین ہی نہیں کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں کہ نہیں، وہ تو محمد کے فلٹر سے آیا۔ تم تو اپنا فلٹر پہچانے رکھو، پھر اپنے باپ کو پہچان لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو جان لینا اللہ کو جاننا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا، جس نے اللہ کو جان لیا اس نے قیامت کو بھی جان لیا اور مرنے کو بھی جان لیا۔ پہلے اللہ کی پہچان تو کرو۔ میں اپنے دل کا حال
آپ کے سامنے کیسے کھول کر بیان کروں، اور آپ کے دل کا حال میں کیسے جانوں؟ آپ قیامت پر کیوں نہیں اپنا یقین رکھتے؟ میں تو یہ آپ کو یقین نہیں نہ دلا سکتا، نہ ہی میری ضرورت ہے۔ ہاں البتہ ثبوت جو قرآن پاک کے ہیں یا حدیث پاک کے ہیں وہ میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ ان ثبوتوں کو ٹھکرا دیں، نہ مانیں، تو پھر کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں۔ پھر آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ میرا تو کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا اور نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم، آقا علیہ السلام کا دیا ہوا علم، اس کی طرف سب کو بلانا اور اسی پر یقین رکھ کے لوگوں کو بیان کرنا۔ بس کوئی مانے نہ مانے اس سے مجھے غرض نہیں۔ جب میں کہتا ہوں نا وما علینا الا البلاغ المبین، کہتا ہوں نا آخر میں، اس کا مطلب ہے جو کچھ میرے پر تھا وہ میں نے پہنچا دیا، اب میری ذمہ داری ختم، میری ذمہ داری ختم۔ آگے سننے والا جانے یا رب جانے یا اللہ جانے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ میری ڈیوٹی تھی کہ میں ڈنکا بجا دوں، میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اخیر جو ہے، آخری نبی ہونا، وہ بتا دوں، اور قرآن پاک کو سچی کتاب ثابت کر دوں، وہ ثابت ہو گئی۔ اب رہا قیامت کا مسئلہ، تو وہ بھی وَلَلْآخِرَةُ لفظ کہا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ کہہ دوں کہ جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتا ہے، وہ قیامت کا یقین رکھتا ہے، وہ ساعت کا یقین رکھتا ہے، وہ اس گھڑی کا یقین رکھتا ہے جس گھڑی زندہ ہو کر، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ تو یہ یقین والی بات میں بتا دوں کہ قیامت آنی ہے۔ اب اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو نہ آئے، میں کون سا آپ کے سر پر تلوار لیے کھڑا ہوں؟ میں تو اپنے آپ کے سوالوں کا جواب ہی دے سکتا ہوں نا، آپ کو یقین تو نہیں دلا سکتا۔ تمہارا یہ ہے کہ یقین کرنا نہ کرنا وہ تو علم سے ہے، جتنا علم ہوگا اتنا یقین ہوگا۔ اساتذہ سے نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ بات مجھے کتاب سے سمجھ نہیں تو یہ رہنمائی کر دو، بس۔ علم گھر بیٹھے آج کل اساتذہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہماری طرح مدرسوں میں رلنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو آپ گھر میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بی اے ایم اے تک اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میٹرک بھی کیا ہوا ہے تو یہ میسج جو آ رہے ہیں مجھے آخر کچھ نہ کچھ آپ جانتے ہیں نا، میسج بھیج رہے ہیں نا، تو یہ میسج ہی اتنی بات کا ثبوت ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ علم جو روحانیت کا ہے وہ نہیں ہے، اس کو سیکھیں، اس کو لیں، بس یہی بات میں کہنی آپ سے ضروری سی، یہ ضروری تھا۔ وہ آپ ضروری بات کو علم نہیں لیتے تو اس پر بھی میں کچھ زور نہیں لگا سکتا، میں نے آسان طریقہ بتا دیا کہ آپ علم سیکھیں علم۔ اگر آپ کا ٹائم نہیں ہے، ملازم ہے آپ اور کوئی کام کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس بیٹھنے، تو یہی جس طرح مجھے آپ میسج کر رہے، اسی طرح میسج پہ علم سیکھا جا سکتا ہے، بس بات ختم۔ جس پر آپ یقین رکھتے ہیں، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، چاہے احمد صاحب، اسی سے پڑھ لو، تاکہ جس طرح کا وہ بے دین ہے تم بھی بے دین تو بنو گے نا، اور بلا کو بلا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی وہ اللہ کی بلا ہی ہے اب جو مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے۔ ہماری تو زبان آگے سے انڈیا کی ہے، فلاں جھوٹ بولا ہے، فلاں جھوٹ بولا ہے، فلاں جھوٹ بولا ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ابھی جو میں نے بیان کیا ہے کہ دین کامل جو ہے پہلے انبیاء کے پاس نہیں تھا، تو انبیاء کی تو بات ہی نہیں ہوئی، بات تو کافروں کی ہے، کافروں کے مقابلے اسلام مکمل دین ہے، انبیاء کے پاس مکمل دین تھا۔ یہ قرآن نوح علیہ السلام پر اترا، چلو میں مان لیتا ہوں، اس کا نام کچھ اور تھا، اترا تو صحیح نا، ہے تو دین اسلام ہی نا، تو ہم اس سے کب بھاگے؟ تمام انبیاء کا دین وہی اللہ، یہی تو میں بات کر چکا ہوں اپنی تقریر میں، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے مسلمانوں تم اس دین کی اتباع کرو جو ابراہیم کی ملت ہے، ابراہیم کا دین ہے،
یہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرو، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور احمد عیسیٰ کی بات کو ہم فالو نہیں کرتے، وہ تو بالکل جھوٹ بولتا ہے نا۔ یعنی انبیاء کا دین سچا تھا تو آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے انبیاء کا دین سچا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اپنی محبت الفت عطا فرمائے، اور اپنے ماؤول علیہ السلام کی تابعداری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین ثم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ میری دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو دین کا پیروکار ہو، جو دین اسلام کا پیروکار ہو، اسلام کا، دین اسلام کا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ میری دعا اس کے لیے، باقی کے لیے نہیں، باقی کے لیے نہیں، اس لیے کہتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین، یہ باقی کے لیے بھی کہ جو کچھ میرے ذمہ تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب اللہ کی ذات پر یقین رکھنا نہ رکھنا یہ تمہارا کام ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہے، محبوب ان کافروں کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کر دو، مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، بس میرا ذکر کر دے۔ وہ اللہ کے رسول نے ذکر کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت کا دن آئے گا، ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یہ اللہ کے رسول نے قرآن پاک کے مطابق کی حدیث پاک کے مطابق کر دیا۔ اگر کوئی نہ مانے تو نہیں مانتا تو نہ مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، چلو آسان سا لفظ ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے، جائے بھاڑ میں۔ ہمارا کیا ہے؟ جائے بھاڑ میں، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھاڑ میں جائے۔ ہمارا کام تو ہے آواز بلند کر دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، جو ہم پر ذمہ تھا وہ ہم نے پہنچا دیا، جو ہم پر ذمہ تھا وہ ہم نے پہنچا دیا، جو ہم پر ذمہ تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اب اللہ ہی ہے دلوں کو سیدھا کرے، دلوں کو ٹیڑھا رکھے، بلکہ میں تو دعا کروں گا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین